میں ابھی دیکھ رہا تھا اشتہار ایک نیو یارک ٹائمز میں آج شائع ہوا ہے جس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج کی اہم خبر کہ ایرانی صدر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب ہوئی ہے۔ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں مسعود پزشکیان صاحب اور وہ لاہور گئے، اسلام آباد آج ہیں، اور دونوں ملکوں نے باہمی تجارت کو $8 ارب تک لے جانے پر اتفاق کیا ہے۔ بہت ہی یہ لگ رہا ہے کہ دورہ کامیاب ہوگا اور پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری اس کو نام دیا جا رہا ہے، اور ایران یہ چاہ رہا ہے کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چین کا ہے اس کا حصہ وہ بھی بن جائے، اور اس سے ظاہر ہے پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے اور چین کی جو ایران کی جو چابہار سی پورٹ ہے، ان دونوں میں تعاون بھی ہوگا، اور چابہار میں جو انڈین انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اور پاکستان نے ایران کی جو ہیلپ کی ہے ایران اسرائیل جنگ میں اور ایران امریکہ جنگ میں، اس کے لیے ایران کے صدر نے سب سے پہلا دورہ اس جنگ کے بعد پاکستان کا کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے اعتماد ون کیا ہے اپنے برادر ملک ایران کا، اور اب امید کرتے ہیں ہم کہ ان ریٹرن ایران بھی پاکستان کے لیے، ایران سے بھی پاکستان کے لیے ٹھنڈی ہوا آئے گی، نہ کہ انڈین پراکسیز کو وہاں پہ تحفظ ملے گا جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کا تعارف ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی عمران خان اور امریکی مفادات کا تحفظ۔ یہ بات آئی ہے اس اشتہار سے جو میں ابھی پڑھ رہا تھا، آج نیو یارک ٹائمز میں وہ چھپا ہے۔ $1,80,000 اس پہ خرچ آیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے امریکی مفادات کا تحفظ کیا ہے، اس لیے امریکہ کو، صدر ٹرمپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرنی چاہیے، ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے علی محمد خان صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، ممبر کور پولیٹیکل کمیٹی ہیں تحریک انصاف سے، کہ وہ کون سے امریکی مفادات تھے جن کا تحفظ کیا ہے عمران خان صاحب نے، کیونکہ ہم تو ایبسولوٹلی ناٹ، اور ہم کوئی غلام ہیں کہ بیانی کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھ رہے ہیں ہم پچھلے کچھ دنوں سے، اس کے باوجود کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، اسلحے سے لیس کیا ہے، پولیس کو بہترین اسلحہ دیا ہے، وہاں پولیس چیک پوسٹ کو فورٹیفائی کیا ہے، ان کو مضبوط کیا، اچھی بلڈنگز بنائی ہیں تاکہ اگر حملہ ہو دہشت گردوں کا تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے، کمیونیکیشن لنکس بہتر کیے ہیں تاکہ ان کو کمک پہنچائی جا سکے کسی چیک پوسٹ پہ اگر دہشت گردوں کا حملہ ہو۔ پھر بھی یہ کیوں بڑھ گیا ہے اچانک، اور کہیں ہم کس نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے، اس پہ ہمیں محمود جان بابر بیورو چیف ہے پشاور سما، ان سے بات کریں گے۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا کراچی کے شہری پریشان، کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ اجرک نمبر پلیٹس جاری کی جا رہی ہیں، 14 اگست ڈیڈ لائن ہے، لاکھوں نمبر پلیٹس ایشو کی جائیں گی، اور ہزم کی فیس ہے جو ملا کے اربوں روپیہ بنے گا، اور صوبائی حکومت اس میں سے کمائے گی، لیکن عوام اتنے پریشان کیوں پھر رہے ہیں کراچی کے، وہ پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے ہیں، ان کی کوئی بات سن نہیں رہا۔ اس پہ یہ ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا۔ شروع کرتے ہیں ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری، عمران خان اور امریکی مفادات کا تحفظ۔ علی محمد خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ابصار صاحب۔ آج تو پاکستان میں یہی خبر ہے سب سے بڑی، کیونکہ 5 اگست بھی آ رہی ہے، اور ابھی تحریک آئین تحفظ پاکستان اس نے بھی کل پرسوں ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اس میں جو باتیں ہیں اور جو اشتہار میں جو باتیں ہیں جو میں پڑھ رہا تھا، دونوں ایک ہی طرح کی ہیں، اور اس میں دو چیزوں کا صرف فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں الزام لگایا گیا ہے نیو یارک ٹائمز کے اشتہار میں کہ جنرل عاصم منیر کی رجیم، ان کا مطلب ان کو کہا گیا کہ وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں اس وقت، اور عمران خان کو جیل میں پانی اور کھانے کے ذریعے زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ عمران خان کی مدد کرنی چاہیے امریکہ کو، صدر ٹرمپ کو، کیونکہ عمران خان نے امریکی مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ یہ دو چیزیں اعلامیے میں نہیں تھیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان تھی۔ تو یہ کیا ہم سمجھیں کہ کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ مل کے کسی پلاننگ کے ساتھ اگست 5 کے لیے مومنٹم بنایا جا رہا ہے، اتنے لاکھوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کی بیٹرمنٹ کے نام پہ، کیا یہ مناسب ہے، درست ہے؟ بہت لمبا سوال کر دیا آپ نے ابصار صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے محبت ہے اس لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ صرف آپ کی اجازت سے 10 سیکنڈ لوں گا۔ آج بنوں میں حملہ دہشت گردوں کا ریپیل ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کو سلام،
خاص کر جو وہاں کے جوان مشکل حالت میں اچانک حملہ ہوا اور ریپیل کیا. اور میں نے فوٹیج میں دیکھا ہمارے ڈی پی او جو مردان میں ایک زمانے میں تھے سجاد صاحب جنہوں نے بڑا سرو کیا, وہاں پہ ڈی آئی جی ہیں, وہ اپنے گراؤنڈ فورسز کے ساتھ اپنے جوانوں کے ساتھ خود ڈی آئی جی لیول کے آفیسر خود کھڑے ہیں. میں اپنے پولیس کے جوانوں کو اور خاص کر ہمارے فارمر ڈی پی او صاحب ڈی آئی جی صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ ہم سب کے بچے آپ لوگوں کی وجہ سے محفوظ ہیں. دیکھیں ابصار صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پولیس نے بہت خیبر پختونخوا پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں اور سجاد خان بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور باقی خیبر پختونخوا پولیس بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے, اس میں کوئی میں شک اگر آپ سوال کی طرف تھینک یو جی, تھینک یو فار دی, آپ نے بھی اچھا اپریشیٹ کیا. آئی تھنک ہمیں خیبر پختونخوا پولیس نہیں سب پولیس جو اچھا پرفارم کرتا ہے, کیونکہ فوج وغیرہ جو ہمارے ہیں ان کی بھی بے شمار شہادتیں آئی ہیں, لیکن فوج کے بعد اگر سب سے زیادہ شہادتیں آئی ہیں تو وہ خیبر پختونخوا پولیس کی ہیں. اور کل ہمارا یوم شہداء بھی ہے خیبر پختونخوا پولیس کا, تو اس حوالے سے بھی بات ہو گئی کہ بے شمار شہادتیں آئی ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ میں 20-25 سالوں میں. آپ کا سوال بڑا اہم ہے, میں اس کی طرف آنا چاہوں گا. ابصار صاحب دیکھیے, عمران خان صاحب ایک ٹرانس انٹرنیشنل شخصیت ہیں, صرف پولیٹیشین نہیں ہے. پولیٹکس سے پہلے بھی اگر وہ سیاست ایک دن بھی نہ کرتے تو بھی پوری دنیا ان کو جانتی تھی. ان کے بے شمار فینز ہیں جو پولیٹیکل انٹریکیسیز کو, نزاکتوں کو نہیں سمجھتے, وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب رہا ہوں. اب یہ جو کوئی اشتہار ہے مجھے نہیں پتا یہ کس نے چھاپا ہے, لیکن ظاہر بڑے اخبار میں چھپا ہے اور آسانی سے اس طرح نہیں چھپتا. لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے نام پہ چندہ کر کے ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب ریلیز ہوں. کیا یہ اشتہارات یا وہاں جس طریقے سے اس کو چھاپا جاتا ہے, کیا تحریک انصاف کی چیئرمین جنرل سیکرٹری جو اسلام آباد میں پاکستان میں ہماری جماعت ہے, کیا ان کے حکم پہ ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. وہ تو والنٹیئرز ہیں, وہ کر رہے ہیں, اس میں بہت سی لائنز وہ کراس بھی کر جاتے ہیں, بہت سی چیزیں وہ صحیح بھی کہتے ہیں. ہم اس کی ذمہ داری اس طرح سے نہیں لے سکتے کہ میں تو جو میرا چیئرمین میرا جنرل سیکرٹری کہے گا میں تو اس کے رسپانسبل ہوں, یا میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب. میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اس سے سب کو کلیئر ہو جائے گا, اس طرف بھی اور اس طرف بھی, دونوں طرف. اور وہ یہ ہے, میری بات اہم نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے, چیئرمین گور صاحب کی اہم ہوگی کیونکہ وہ چیئرمین ہے, خان صاحب نے بنایا, یا راجہ صاحب. لیکن سب سے اہم بات جناب عمران خان صاحب کی ہے, امریکہ سے ہم کیا چاہتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, اس پہ بڑی ڈیبیٹیں ہوئی, آپ کے ساتھ بڑے پروگرام میں نے کیے ہیں. دیکھیں, جو ان سا شخص جو بات کرتا ہے میں اس کا رسپانسبل نہیں ہوں, میں اپنے لیڈر عمران خان کا رسپانسبل ہوں. اور گائیڈ لائن انہوں نے پالیسی لائن دے دی ہے. جس دن جو ٹرمپ صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے, جس دن ان کا الیکشن ریزلٹ آیا تھا, اتفاق سے اس دن میں اڈیالہ جیل میں جناب خان صاحب کے ساتھ تھا, القادر کیس تھا اور لمبا چل رہا تھا. جب یہ ریزلٹ آیا صحافیوں نے ان کو بتایا کہ ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں, تو آپ کو تو علم ہی ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر سے چھوٹی سی پریس ٹاک ضرور کرتے ہیں. تو وہ پریس کو انہوں نے مخاطب کیا, ان سے سوال ہوا کہ خان صاحب کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کی رہائی کے لیے فون کریں گے, ٹویٹ کریں گے, کچھ کریں گے؟ وہ مسکرائے اور پھر انہوں نے کہا, خان صاحب نے کہا کہ نہیں, میں یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا, صرف اتنی توقع ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نسبتاً ہمارے معاملات میں نیوٹرل رہے گی. تو بطور جماعت ہم اس کی توقع نہیں کرتے عمران خان صاحب کی پالیسی گائیڈ لائن کی روشنی میں کہ ٹرمپ صاحب کے ہم امید میں بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں رہا کریں گے. نہیں, ہم پازیٹیو یا نیگیٹو کسی انٹرفیئرنس کے حق میں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اپنی جدوجہد سے اپنے ملک کے اندر جیسے بھی حالات ہیں, عدالتیں کی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے, میڈیا کی حالت آپ کے سامنے ہے, پالیٹکس کی حالت آپ کے سامنے ہے, نہ احتجاج کر سکتے ہیں, نہ کیس سنا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ملک میں اپنی محنت اور اللہ کی مدد سے اپنے لیڈر کو انشاءاللہ رہا کریں گے.